الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد ایسے موقع پر جب کہ انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں، یہ طالب علم کے لیے خوشی کا وقت آتا ہے۔ واقعی یوم الجائزہ ہے، یہ انعام حاصل کرنے کا دن ہے، وقت ہے، اس میں خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کے نیک کام سے خوش ہونا، برے کاموں سے ناراض ہونا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہم اجعلنی اذا اساءوا، حدیث میں دعاؤں میں ایک جملہ آیا، یا اللہ مجھے ان لوگوں میں بنا جو نیک کام کرے، خوش ہو جائے، اور برے کام ہو تو اس سے دل میں ناراضی پیدا ہو جائے۔ مومن کا خاصہ یہ ہے۔ اس اعتبار سے الحمدللہ آج یہ خوش نصیب لڑکے جن کو اللہ تعالیٰ نے پوزیشن عطا فرمایا اور کامیابی عطا فرما دی، یا ممتاز درجہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ پوزیشن کے علاوہ بھی ہر درجہ میں ماشاء اللہ ممتاز درجے کم و بیش بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان درجوں کو، ان لڑکوں کو، ان طلباء کو آگے اور بڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں، اور جو لڑکے اس انعام میں یا پوزیشن میں نہیں آئے ان کو بھی ہمت نہ ہارنا چاہیے، آئندہ کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ من جد و وجد، جو کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ناکام نہیں کرے گا۔ ان کے لیے بھی دل سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں برکتی عطا فرما۔ اسی طرح یہ پوزیشن حاصل کرنے والے لڑکے یا ممتاز درجہ حاصل کرنے والے لڑکے اور کامیابی حاصل کرنے والے لڑکے، ان کا دار و مدار اساتذہ پر ہے کہ اساتذہ نے ان پر محنت کیا، اور محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پوزیشن عطا فرما دیا۔ اس اعتبار سے یہ اساتذہ بھی قابل مبارک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اساتذہ میں مزید تر مزید اخلاص اور خدمت دین عطا فرما دے۔ اس کے بعد ہم آپ کے سامنے زیادہ وقت لینا نہیں چاہتے، ایک واقعہ علم سے متعلق، علماء سے متعلق، محدثین سے متعلق ذکر کرنے پر اکتفا کرتے ہیں، جس سے اساتذہ، جس سے طلباء سب کو ایک قسم کی سبق، ایک قسم کی عبرت، ایک قسم کا شوق اور جذبہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ وہ کیا واقعہ ہے؟ مختصر سا، پہلے زمانے میں علم حاصل کرنے کے لیے جب جاتے طالب علم، کوئی مدرسے میں ان کے لیے مطبخ کا یا رہائش کا یا اور دیگر جو ہے زندگی کے سامان کا کام مدرسے سے نہیں ہوتا، خود اپنے کو کرنا پڑتا ہے۔ اس زمانے میں بھی علماء نے، طلباء نے کیسے دین حاصل کیا، محنت سے، مشقت سے، اپنے کوشش سے اندازہ لگاؤ، تاکہ ہمیں بھی اس سلسلے میں کچھ عبرت حاصل ہو۔
کہتے ہیں مصر کے علاقے میں ایک جگہ طالب علم 4 طالب علم ایک جگہ اکٹھا ہوا، ایک گھر کے اندر رہ کر وہ کتابی دیکھتا، مطالعہ کرتا اور درس سے فائدہ حاصل کرتا۔ اتفاق سے ان چاروں کے چاروں طالب علم کے نام محمد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نام کے اعتبار سے بھی چنا، منتخب فرمایا، جن میں سے ایک کا نام محمد بن نصر مروزی، دوسرے کے نام محمد بن جریر طبری، تیسرے کا نام محمد بن منذر، چوتھے کا نام محمد بن خزیمہ۔ دیکھو سب کے نام محمد ہے، محمد ہے، محمد ہے، محمد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نام کے اعتبار سے بھی ان کو منتخب فرمایا۔ جب یہ اکٹھے ہو کر مصر کے گھر میں رہا کرتے تھے، مطالعہ، پڑھائی، محنت اپنے خرچے سے کرتے رہے، بالآخر ان کے پیسے ختم ہو گئے، اور ختم ہونے کے بعد وہاں پر کوئی جاگیر، کوئی مطبخ تو تھا نہیں، تو اپنے پیسے جب ختم ہو گیا تو فاقے پر فاقے گزارتے رہے اور علم پر بھی حاصل کرتے رہے۔ ایک تو 2 بات اس میں آ گئی۔ نمبر 1، دیکھو اپنے پیسے سے علم حاصل کرتے تھے، اپنے اخراجات سے علم حاصل کرتے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے اپنے اخراجات اپنے گھر سے لا کر کرنے کی ضرورت نہیں، مدرسہ کافی حد تک اس کے کفایت کر لیتا ہے۔ دوسری یہ کہ فاقہ پر فاقہ رہتے ہوئے انہوں نے پھر بھی علم کو چھوڑا نہیں، علم کو حاصل کرتے رہے۔ ان کا خیال یہ تھا فاقہ ہو، بھوکا ہو، جو بھی ہو، ہمیں تو علم حاصل کرنا ہی ہے، لہذا ایسے حالت میں ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فاقہ کشی پر، ہمارے محنت پر، ہمارے حالت پر رحم فرمائیں گے۔ اس لیے انہوں نے اپنے فاقے کا اظہار کسی آدمی کے سامنے نہیں کیا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے فاقہ لوگوں کے سامنے ظاہر کیا، اللہ تعالیٰ اس کے فاقہ کو بند نہیں کرے گا۔ جس نے لوگوں کے سامنے ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے فاقہ کو اپنی طرف سے دور فرما دیتا ہے۔ چنانچہ یہ بھی بڑے محنت سے فاقہ پر فاقہ رہتے ہوئے علم حاصل کرتے رہے، لیکن ایک انسان ہے، کب تک کہ فاقہ برداشت کر سکے گا۔ بالآخر انہوں نے کہا اب تو ہم سب مجبور ہو رہے ہیں، اس سے تو علم و دین کا حاصل کرنا ہم سے نہیں ہو سکے گا، لہذا کچھ اسباب معاش کھانے پینے کی بقدر ضرورت ہونا چاہیے، لہذا اس حالت میں ہمارے لیے اب درست ہو گیا، جائز ہے کہ ہم اپنے فاقہ، اپنے ضرورت دوسرے کے سامنے بقدر ضرورت پیش کریں۔ اس لیے کہا چاروں کے چاروں نکلنا یہ تو علم کے لیے مخل ہوگا اور اچھا بھی نہیں، لہذا چاروں کی طرف سے ایک بندہ خدا جائے، کچھ اسباب معاش تلاش کرے اور ہم علم و دین میں باقی رہے۔ چنانچہ اب کون جائے گا اس سلسلے میں کوئی بھی جانے کے لیے بظاہر تیار نہیں تھے۔ علم و دین کو چھوڑ کر اسباب معاش کے لیے کون جائے؟ دیکھو کیسے خیال اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا، ایسے حالت میں بھی اسباب معاش تلاش کرنے کے لیے، جانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ بالآخر یہ اتفاق ہوا
کہتے قرعہ اندازی کرتے ہیں، قرعہ ڈالتے ہیں، جس کے نام پر قرعہ نکلے گا وہ جائے گا۔ اس اعتبار سے کہتے ہیں قرعہ ڈالا، چاروں نے قرعہ میں محمد بن نصر میر وزیر رحمۃ اللہ علیہ کا نام نکلا۔ اب ان کو جانا ہے۔ اب جانے کے لیے انہوں نے کیا خیال کیا، کہتے ہیں فوراً جا کر بندوں سے اپنے حاجات، اپنے ضروریات کیسے پیش کریں گے؟ پہلے اپنے حاجات اور ضروریات اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دیکھو آئین وقت پر بھی وہ اللہ جل شانہ سے توجہ نہیں ہٹائی۔ کہتے ہیں جب جانا ہے مجھے تو میں سب سے پہلے اپنے حاجات، اپنے ضروریات اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد دوسرے کے سامنے جائیں گے۔ اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنا شروع کر دیا، تاکہ اللہ جل شانہ سے اس سلسلے میں عرض نیاز کرے۔ کو کتابوں میں لکھا، علماء نے ذکر کیا کہ نماز سے فارغ ہونے نہیں دیا کہ علاقے کے مصر کے حاکم کی طرف سے 1000 اشرفی کا تحفہ آ گیا۔ دیکھا نماز سے فارغ ہونے نہیں پایا، اتنے میں نام لے کر کہا محمد بن مروزی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں ہوں۔ وہ گیا، کہتے حاکم نے یہ بھیجا۔ حاکم نے یہ بھیجنے کی صورت کیا پیش آیا، اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے۔ جب ان پر فاقہ گزر رہے ہیں علم و دین سے، پھر بھی یہ الگ نہیں ہو رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کے حاکم کو خواب میں دکھایا اور کہا کچھ محدثین، کچھ طلباء کی خبر لیا کرو، تم تو ہے اپنے جگہ پر، لیکن تمہارے علاقے میں کچھ اللہ کے بندے فاقے پر فاقے وقت گزار رہے ہیں اور حدیثی پڑھ رہے ہیں، ان کی تو خبر لو۔ چنانچہ انہوں نے آدمی بھیجا، اس علاقے میں ملا، 4 طالب علم اس علاقے میں وہ پڑھنے کے لیے وہاں جمع ہوئے ہیں، اس لیے تو انہوں نے ان کی مدد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر یہ مدد کی۔ اس سے دیکھ لو، اس سے سن لو، اس سے سمجھ لو کہ انسان ہر حال میں جب کہ اللہ کی طرف، دین کی طرف خیال کر کے لوگوں سے استغنا برتتا ہے، لوگوں سے سوال کرنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کیسے مدد آتی ہے دیکھو۔ اس لیے کہ کسی چیز کو دینا یا کسی چیز کا لینا یہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، ان کے درختوں سے کوئی پتا بھی جڑتا نہیں، گرتا نہیں اللہ تعالیٰ کے علم کے بغیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کے توجہ ڈال دی، چونکہ انہوں نے اللہ کی طرف توجہ کی۔ تو معلوم ہوا بندہ جب اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے تو اللہ بھی اس بندے کی طرف توجہ کرتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی انہی زمانہ علمی میں اساتذہ ہو، طلباء ہو، جو بھی ہو، ہمیں اصل مقصد ہمارا اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، دین کی اشاعت ہے، تو توجہ اور خیال رجوع اللہ کی طرف رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے دیا، ان کو مستغنی بنا دیا۔ بعض کہنے کے اعتبار سے یہ بھی کہا عذر کی طرف سے جب یہ ختم ہو جائے گا دوبارہ انشاءاللہ ہم آپ کو اور مدد کرتے رہیں گے۔ دیکھ لو اسی مختصر سی واقعہ سے دیکھ لو اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئی اور کیسے فاقے پر فاقہ گزار کر علم دین کو حاصل کیا، محنت پر اٹھا کر یہ دین کا کام کیا۔ دیکھ
آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اساتذہ کے اعتبار سے، طلباء کے اعتبار سے، معاونین کے اعتبار سے، خداموں کے اعتبار سے مدرسے کی طرف سے بقدر ضرورت کفایت ہو جاتی ہے۔ اس کو ہمیں مزید اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف مزید در مزید توجہ ڈالنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر توجہ کرے۔ بندہ جب اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، توجہ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف توجہ دیتا ہے۔ تو یہ جب ہماری ضروریات کو مدرسے کفایت کر رہا ہے تو مدرسہ کا بھی ہمیں ایک اعتبار سے بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے بنا پر کہ مدرسہ نے کفایت کیا، ابھی انعام کا انتظام بھی کیا۔ پہلے زمانے میں انعام کا بھی کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، اب مدرسے میں تھوڑی بہت پوزیشن یا نمبر حاصل کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کی کتنی مدد فرماتا ہے۔ دیکھو یہ در حقیقت ان اکابرین کی محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ اکابر جن کا ذکر کیا محدثین کے نام سے، اللہ تعالیٰ ان کی برکت ہمیں عطا فرما دے۔ تیسرے صدی کے محدثین ہے یہ علماء نے جو کتابوں میں لکھا، تیسرے صدی، اب دیکھو چوتھا صدی گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کی وجہ سے، ان کے توجہ کی وجہ سے، ان کی کوشش کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دین کو پھیلانے کے لیے اپنی طرف سے کوئی محنت کیے بغیر مدرسے سے کفایت کر کے دین پھیلانے کے لیے، اللہ تعالیٰ دین حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موقع مرحمت فرمایا۔ اس پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو ہم جو کر رہے ہیں اس کو بھی قبول فرما۔ اساتذہ کو بھی چاہیے اور زیادہ محنت کرے طالب علم میں، طالب علم کو بھی چاہیے اساتذہ سے جتنے زیادہ ہو سکے استفادہ کرتا رہے۔ پہلے بھی اس جگہ آ کر آپ کو بتایا تھا کہ امام بخاری، امام مسلم کو جو زیادہ اعلیٰ درجہ کا مقام محدثین میں حاصل ہوا، چند خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیات یہ ہے کہ اساتذہ کے ساتھ لازم و ملزوم رہتا تھا، اساتذہ کے ساتھ لگے لپٹے رہتا تھا۔ اس اعتبار سے میں اپنے عزیز طلباء طالب علم کو عرض کرتا ہوں، طالب علم سے بھائی اپنے متعلقہ اساتذہ کے ساتھ جتنے زیادہ ہو سکے تم روابط اختیار کرو، ان کے ساتھ تعلق پیدا کرو، ان کی دلجوئی اختیار کرو، ان کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ جتنے زیادہ تم رضامندی حاصل کرو گے استاد کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ تم کو علم میں اضافہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو استاد کے خدمت، استاد کے تعلق میں یہ فائدہ رکھا ہے علم۔ جیسے کتابوں میں تعلیم المتعلم نے آپ نے پڑھا ہوگا علم کی برکت اساتذہ کی خدمت، اور مال و دولت کی برکت اپنے والدین کی خدمت۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے خدمت میں کسی چیزوں کی خصوصیت کے ساتھ ایک تعلق رکھا، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی اپنے حکمت غامضہ کے اعتبار سے سمجھ سکتا ہے، ہم تو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ بہرحال جب یہ بات ہے علم کی برکت اور علم کے اندر اضافہ اپنے اساتذہ سے ہی ہوتا ہے۔ آج تک بھی آپ نے جو کچھ علم حاصل کیا وہ اساتذہ کی برکت سے کیا، محنت سے کیا، توجہ سے کیا، دیکھ لو۔ اور مستقبل میں بھی آپ کو اس سلسلے میں ایک عالم دین بننا ہے، دین کی ایک حد تک آپ کو پہنچنا ہے۔ پہنچنے کے لیے بھی آپ کے لیے ذریعہ اساتذہ، اور اساتذہ کو بھی چاہیے، دیکھو ان کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں استاد بنایا اس اعتبار سے کہ طالب علم کی خدمت کی وجہ سے، اس لیے کہا جاتا ہے استاد اور طالب علم کا نام مدرسہ ہے۔
دار و دیار، کھانے پینے، مطبخ، دیگر انتظامات کا نام مدرسہ نہیں ہے۔ مدرسہ سے استاد اور طالب علم کے مجموعہ کا نام مدرسہ۔ ایک طرف استاد ہو جا، دوسری طرف طالب علم ہو جا، تو اللہ تعالیٰ مدرسہ یہی قائم کر دیا۔ اور آپ نے سنا بھی ہوگا بارہا اپنے متعلقہ اساتذہ سے، یہ دارالعلوم دیوبند بھی ابتدا ایک درخت، انار درخت کے سائے میں ایک استاد اور ایک شاگرد سے ان کی ابتدا۔ تو شاگرد اور استاد جب مل جاتا ہے تو مدرسہ کا وجود معنوی طور پر اللہ کے نزدیک قائم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ہمیں کتنے طالب علم عطا فرما دیا، بیٹھے بیٹھے طالب علم کو ہم افادہ اپنے فائدہ پہنچانے کے لیے وہ طالب علم خود ہمارے پاس آ چکے ہیں، لہذا ہمیں ان کی طرف سے استفادہ، اپنی طرف سے افادہ کی کتنے کوشش کرنا چاہیے۔ یہ اللہ جل شانہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی توجہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے ایک خاص جگہ پر مختلف جگہوں سے، علاقوں سے اللہ تعالیٰ نے طلباء کو بھیج دیا۔ اس کے مقابلے میں دیکھو تبلیغی بھائیوں کو، تبلیغی بھائی اپنے تبلیغ، اپنے تعلیم، اپنے تربیت کو لے کر لوگوں کے علاقے میں، گھروں میں، گلیوں میں، کوچی میں چل کر وہ دین کو پہنچاتا ہے۔ لیکن اس محنت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حفاظت فرما دیا۔ اتنے محنت کرنے کی ضرورت نہیں، اہتمام سے کسی جگہ اللہ کی طرف توجہ کر کے بیٹھے رہنے سے بھی اللہ تعالیٰ طلباء اور طالب کو بھیج دیتا ہے۔ یہی حال اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، اندازہ لگو۔ لہذا اس اساتذہ ہو، طلباء ہو، اس یوم الجائزہ میں انعام کے دن سوچنا چاہیے۔ یہ مقام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا ان طلباء کی وجہ سے ہے، اور طلباء کو بھی سمجھنا چاہیے یہ جو پوزیشن ہمیں ملی اور کامیابی حاصل ہوئی یا تعلیم ہم حاصل کر پا رہے ہیں، یہ اساتذہ کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح دونوں جماعت کو پھر مدرسہ اور ادارہ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ ادارہ نے اساتذہ بھی کی کفایت کر رہا ہے، اور یہ ادارہ طلباء کے ضروریات کی بھی کفایت کر رہا ہے۔ ہمیں اسباب معاش کے لیے جیسے ابھی بتایا 4 محدثین کا اسباب معاش خود کرتے تھے، ہمیں خود درنے کی ضرورت نہیں۔ جو ادارے کا کتنا شکر گزار ہونا چاہیے اور کتنے اس کے لیے دعائیں خیر کرنا چاہیے، اندازہ لگاؤ۔ یہ آج کا دن اس اندازہ لگانے کا دن ہے۔ آج کے دن میں عام طور پر پڑھائی نہیں ہوتی، یا برائے نام 2-1 گھنٹہ کا پڑھائی ہوتی ہے، باقی چھٹی ہوتی ہے۔ چھٹی اس وجہ سے تاکہ یہ اللہ کی طرف توجہ کر سکے ہر فریق، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے ہر فریق اپنے دین کی کامیابی کے لیے اور اپنے کی بھی کامیابی کے لیے اور طلباء کے لیے بھی کامیابی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جو مقصد ہے اس دین یوم جائزہ سے، اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما دے، اور مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ نحمدک یا خیر معمول وأكرم مسؤول على ما علمتنا من المناجات المقبول من قرباتنا عند الله وصلوات الرسول، فصل عليه ما اختلف الدبور والقبول وانشعبت الفروع من الأصول، ثم نسألك بما سنقول ومنا السوال ومنك القبول. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الغفور الرحيم يا غفار اغفر لي يا تواب توب علي يا رحمن ارحمني يا عفو اعف عني يا رؤوف ربي يا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اس ادارے کے بانی ہمارے استاد الاساتذہ، استاد الجہابذہ، شیخ الحدیث مفتی صاحب صحابہ محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اے اللہ ان کے روح کو ہم جو کچھ اس وقت خدمت کر رہے ہیں اس کے اجر و ثواب عطا فرما، ان کے درجہ کو بلند سے بلند فرما، اور دیگر اکابرین کے درجہ بھی بلند سے بلند فرما، ان کے نقش قدم پر اس ادارے کو چلانے، اس ادارے کو آگے لے جانے، تعلیم دینے، تعلیم حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعا ان کے حق میں، دیگر اکابر کے حق میں اور تمام طلباء کے حق میں یا اللہ اور اساتذہ کے حق میں قبول فرما، ہمیں علم نافع عمل صالح عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں علم نافع عمل صالح عطا فرما، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اکابر کے نقش قدم پر چل کر اس کام کو آگے پہنچانے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ ان پر جیسے آپ نے رحمت نازل فرمایا، ہم پر بھی اپنے رحمتی نازل فرما، اپنے مغفرتی نازل فرما، اپنے توجہ مبذول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔